میں تجویز پیش کرنے والوں سے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ صرف تجویز میں جو الفاظ دیے گئے ہیں وہی الفاظ پڑھ کر کے سنائیں، اپنی طرف سے اس میں کمی زیادتی نہ کیا کریں۔ میں اس تجویز کی تائید کے لیے مولانا محمد وسید صاحب گوونڈی والے اور مولانا شفیق الرحمان صاحب ندوی ممرہ والے، ان دو حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ مولانا وسید صاحب۔ جو تائید تجویز ابھی پڑھی گئی ہے، میں اپنی طرف سے اور اپنے تمام ساتھیوں کی طرف سے اس کی تائید کرتا ہوں۔ مولانا شفیق الرحمان ندوی صاحب۔ ابھی جو تجویز آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، میں اس کے لیے اپنی طرف سے تمام مجموعی طرف سے بھرپور تائید کرتا ہوں۔ تجویز نمبر 7 مدارس اور مساجد کے لیے FSI میں اضافہ سے متعلق ہے۔ میں اس تجویز کو پیش کرنے کے لیے درخواست کرتا ہوں حافظ عظیم الرحمان صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور تجویز پیش کریں، اور تائید کے لیے تیار رہیں مولانا زبیر احمد صاحب قاسمی اور مفتی عبدالاحد صاحب قاسمی۔ ارے بھائی نام آپ کا دیا گیا تھا نا، لیجیے پڑھ کے سنائیے، یہ نیچے والی لائن جو ہے نا یہ پڑھ کے سنائیے۔ السلام علیکم۔ تجویز نمبر 7 مدارس و مساجد کے لیے FSI میں اضافے سے متعلق جمعیت علماء مہاراشٹرا کا یہ اجلاس عام شہر بمبئی اور اس کے مضافات کے اضلاع میں بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر نہ صرف مساجد میں بلکہ ان تمام مدارس میں جہاں 5 وقت نماز ادا کی جاتی ہے زائد FSI دیے جانے کا مطالبہ کرتا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تائید فرمائیں۔ آپ تمام حضرات اس تجویز کی تائید کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر تائید کیجیے۔ اب مزید تائید کے لیے میں آواز دیتا ہوں مولانا زبیر احمد صاحب قاسمی کو، وہ تشریف لائیں۔ ابھی جو تجویز پیش کی گئی اس کی میں بھرپور تائید کرتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ مفتی عبدالاحد صاحب قاسمی۔ پہلے بھی آواز دیا بھائی، جلدی آؤ، ٹائم نہیں ہے۔ ابھی جو تجویز پیش کیا گیا ہے، میں اپنی جانب سے اور اپنے رفقا کے جانب سے بھرپور اس کی تائید کرتا ہوں۔ ہمارے ملک میں ایک مسئلہ ہے داڑھی کا۔ پولیس محکمے میں داڑھی رکھنے پر بعض ریاستوں میں پابندی لگی ہوئی ہے۔ ہمارے بار بار کے مطالبے کے باوجود وہ پابندی ہٹائی نہیں جا رہی ہے۔ ہمارا یہ شرعی حق ہے اور یہ ہمارے شرعی حق میں صریح مداخلت ہے۔ اس سلسلے کی تجویز پڑھنے کے لیے میں آواز دیتا ہوں حافظ محمد ذاکر صاحب، جو بیڑ سے تعلق رکھتے ہیں، جمعیت علماء مہاراشٹر کے نائب صدر ہیں، اور اس کی تائید کے لیے مفتی مرزا کلیم بیگ صاحب اور حاجی شمس الحق صاحب دھلیا والے یہ تیار رہیں۔ قریب آ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجویز نمبر 8 پولیس و دیگر یہاں سے پڑھیے۔ جمعیت علماء مہاراشٹر۔ جمعیت علماء مہاراشٹر کا یہ اجلاس عام حکومت مہاراشٹر سے مطالبہ کرتا ہے کہ محکمہ پولیس اور دیگر سرکاری ملازمتوں سے وابستہ مسلم ملازمین کو داڑھی رکھنے کی اجازت سے متعلق جلد از جلد GR جاری کر کے داڑھی کے ساتھ ملازمت کی اجازت دے۔ آپ سب حضرات اس کی تائید کرتے ہیں؟ جزاکم اللہ۔ مفتی مرزا کلیم بیگ صاحب نہیں تشریف رکھتے۔ مفتی محمد یاسین صاحب تشریف لائیں۔ حاجی شمس الحق صاحب دھلیا والے۔ مفتی محمد یاسین صاحب تشریف لائیں۔ آئیے میں اس تجویز کی پرزور الفاظ میں تائید کرتا ہوں۔ اس تجویز کی میں پر لفظوں میں تائید کرتا ہوں۔ جزاکم اللہ۔ اب تجویز نمبر 9 یہ پیش کرنے کے لیے میں
قاری محمد ادریس صاحب کو زحمت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اس کی تائید کے لیے تیار رہیں مولانا کلیم اللہ قاسمی اور جناب جمشید فاروقی صاحب. جمشید فاروقی صاحب جو والنٹیروں میں ہیں وہ بھی آ جائیں اوپر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک میں بسنے والی اقلیتوں کے حقوق کی نگرانی کرنے والے ادارے اقلیتی کمیشن مہاراشٹر کی صورتحال یہ ہے کہ حکمراں جماعت کانگریس نے اس صوبائی کمیشن میں اپنے نمائندوں کو جمعیت علماء مہاراشٹر کا یہ اجلاس عام حکومت مہاراشٹر سے مطالبہ کرتا ہے کہ جلد از جلد اقلیتی کمیشن کے ممبروں کی نامزدگی کر کے اقلیتی کمیشن کی تکمیل کرے اور کمیشن کو متحرک و فعال بنائے اور اسی طرح مہاراشٹر اسٹیٹ حج کمیٹی کی جلد از جلد تشکیل نو کرے. تائید لے لیجیے. آپ حضرات اس تجویز کی تائید کرتے ہیں, پرزور الفاظ میں تائید کرتے ہیں. اب اس کی مزید تائید کے لیے میں آواز دیتا ہوں مولانا کلیم اللہ قاسمی بھیونڈی والے. جو تجویز پڑھ کر آپ کو سنائی گئی ہے میں پرزور لفظوں میں اس کی تائید کرتا ہوں, آپ حضرات بھی تائید کیجیے. اور دوسرے معید ہیں جناب جمشید فاروقی صاحب. جو تجویز حضرت نے پڑھ کر سنائی ہے میں اس کو پرزور تائید کرتا ہوں. اب اس اجلاس میں جو 10 تجویزیں تیار کی گئی تھیں وہ یہ آخری تجویز ہے جسے پڑھ کر سنا رہے ہیں جمعیت علماء مہاراشٹر کے نائب صدر جو ناگپور سے تعلق رکھتے ہیں جناب حافظ مسعود احمد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کھولاپور اور شولاپور میں واقع مساجد میں محکمہ پولیس کے علاوہ عام مسلمان بھی تقریباً 150 برسوں سے نماز ادا کرتے چلے آ رہے ہیں. ادھر بعض پولیس کمشنروں نے ان مساجد میں عام مسلمانوں کے داخلے پر پابندی لگا دی جو کہ مذہبی امور میں مداخلت اور عبادت میں خلل اور رکاوٹ ڈالنا ہے. جمعیت علماء مہاراشٹر کا یہ اجلاس عام مہاراشٹر حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ شولاپور اور کھولاپور کی مساجد میں عام مسلمانوں کے داخلے اور نماز کی ادائیگی پر سے پابندی ہٹائے اور عام مسلمانوں کو نماز ادا کرنے کے موقع پہلے کی طرف فراہم کیا جائے. کیا آپ تمام حضرات اس بات کی تجویز کی تائید کرتے ہیں؟ پہلے معید مولانا صدر عالم قاسمی صاحب اور دوسرے معید حافظ شیر خان صاحب اورنگ آباد سے. مولانا صدر عالم قاسمی صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ جلد سے جلد تشریف لائیں. جو تجویز پڑھ کر کے آپ کو سنائی گئی ہے میں اپنی طرف سے اس تجویز کی تائید کرتا ہوں اور آپ بھی تائید کر دیں گے انشاءاللہ. اب دوسرے مولانا صدر عالم صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ بھی تائید فرمائیں. جو تجویز آپ حضرات کو سنائی گئی ہے میں اور اپنے تمام ساتھیوں کی طرف سے اس کی تائید کرتا ہوں. بزرگوں, دوستوں اور ساتھیوں, یہ جمعیت علماء کے ہونے والے تمام اجلاسوں کا یہ روایتی حصہ تھا. یہ تجویزیں پڑھ کر آپ کو سنائی گئیں, آپ سے اس کی تائید لی گئی. انشاءاللہ یہ تجویزیں صدر محترم کے واسطے سے اب حکومت کو پیش کی جائے گی اور اس پر عمل آوری کے لیے انشاءاللہ آپ حضرات کے تعاون سے کوشش جاری رکھی جائے گی. اب میں آج کے اس پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے آج کے اس پروگرام کے خصوصی مقرر عالی جناب ڈاکٹر محمود الرحمان صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ حضرات نے حضرت مولانا مستقیم حسن اعظمی دامت برکاتہم کی زبان مبارک سے حضرت ڈاکٹر صاحب کے سلسلے میں توصیفی کلمات سماعت فرمائے ہیں. حضرت ڈاکٹر صاحب کی خدمات سے ہندوستان کا ہر تعلیم یافتہ شہری واقف ہے اور ابھی حال میں حضرت ڈاکٹر صاحب کی قیادت میں حکومت مہاراشٹر نے جو کمیٹی تشکیل دی تھی مسلمانوں کی فلاح اور بہبود کے لیے اور مسلمانوں کی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے تجاویز پیش کرنے کے سلسلے میں حضرت ڈاکٹر محمود صاحب نے ناسازگار حالات کے باوجود وقت مقرر پر وہ رپورٹ حکومت کے حوالے کر دی ہے. اب حضرت ڈاکٹر صاحب تشریف رکھتے ہیں. حضرت ڈاکٹر صاحب نے کیا محسوس کیا ملت اسلامیہ کے تعلق سے اور ملت کے مسائل
کے تعلق سے حضرت ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں. حضرت ڈاکٹر صاحب آپ حضرات کے سامنے. عزت مآب جناب حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب، جناب مولانا مستقیم صاحب اور علماء دین، برادران ملت، جناب عارف نسیم خان صاحب جو ہمارے منسٹر ہیں مینورٹیز ڈیولپمنٹ کے، اور مزید اصحاب اور بزرگ اور مہمانان خصوصی، آپ لوگوں کے درمیان پہلے ہی جناب مستقیم اعظمی صاحب نے کچھ ذکر کیا ہے. میری ایک کمیٹی جو کہ مہاراشٹرا میں تشکیل دی گئی تھی، اور اس کے بارے میں بڑی غلط فہمیاں رہیں کہ یہ کمیٹی 4 سال سے چل رہی ہے اور کوئی رپورٹ نہیں دی گئی. لیکن وہ سب دشواریاں جو ہیں ان کے اوپر عبور پایا گیا، اور وہ ہماری جو کمیٹی تھی یہ صرف پچھلے مئی میں یہاں اس کو قائم کیا گیا تھا. اس کے پہلے 2008 میں جب یہ کافی زور شور سے بات ہو رہی تھی کہ سچر کمیٹی کے اوپر عمل پیرا کس طریقے سے ہوا جائے، اور سچر کمیٹی نے جو لوگوں کی نمائندگی کے بعد جو بات پیش کی تھی کہ مسلمانوں میں جو محرومی اور ہراس اور نا امیدی پھیلی ہوئی ہے اس کو کس طریقے سے دور کیا جائے، اور ان کی زبوں حالی کے اوپر جو تبصرہ کیا گیا وہ منظر عام پہ آیا تو ایک کھلبلی مچ گئی تھی. لوگ بہت پریشان تھے کہ مسلمان اتنے عقب ماندہ ہیں، اتنے پیچھے ہیں، تو ان کو کس طریقے سے یہ تلافی کی جائے جو ان کے ساتھ ناانصافی اور حق تلفی ہوئی ہے. چنانچہ یہ بات قابل ذکر ہے کہ مہاراشٹرا گورنمنٹ پہلی گورنمنٹ ہے پورے ملک میں جس نے اس بات کے اوپر غور کیا اور یہاں ایک دوسری کمیٹی تشکیل دی جو کہ میری قیادت میں یا میری رہنمائی میں تھی، اور اس وقت کے جو وزیر اعلیٰ تھے یہاں ولاس راؤ دیشمکھ جی، جو اب اس وقت نہیں ہیں ہمارے درمیان، لیکن انہوں نے یہ کہا تھا کہ 1 مہینے کے اندر ہم کچھ روپیہ دینا چاہتے ہیں کہ مختلف چیزوں میں جو صرف کیا جائے جس سے کہ حق تلفی جو ہے اس کی کچھ تلافی ہو سکے اور فوری کچھ کام شروع کیا جائے. چنانچہ اس وقت 200 کروڑ روپیہ حکومت نے دیا جو مختلف اسکیموں کے ذریعے مسلمانوں کے اداروں میں اور ان کی ہیلتھ کی اسکیمز میں یہ صرف ہوا. وہ بات جو ہے وہ قابل ذکر ہے، لیکن اس کے بعد یہ کام ختم ہو گیا تھا تقریباً. پھر پچھلے سال یہ اس بات کے اوپر غور ہوا کہ صاحب یہ جو رپورٹ تھی ہماری یہ عبوری رپورٹ تھی، انٹرم رپورٹ، لہذا آپ مکمل طور سے اس کو رپورٹ کو پیش کیا جائے. اس رپورٹ میں ہمارے تقریباً 400 صفحات کے اوپر مسلمانوں کی سماجی جو ہے جو بھی ان کی دشواریاں ہیں، طبی دشواریاں، تعلیمی خاص طور سے جو دشواریاں ان کو پیش آتی ہیں، اور رہائش کے بارے میں، اور ان کو جو اپنے مذہبی ارکان بھی جو ہے وہ پورے کرنے میں ان کی انجام دہی میں جو دشواریاں پیش آ رہی ہیں ان کا تجزیہ ہم لوگوں نے 8 لوگوں کی ہماری کمیٹی رہی، پھر بعد میں 6 کی ہو گئی. ہم لوگوں نے باتفاق رائے اپنی رپورٹ سرکار کو پیش کی ہے، اور اس رپورٹ میں بہت سی باتیں ہیں. مسلمان چونکہ تعلیم میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں، لہٰذا اس کی تلافی کس طرح ہو، وہ اسی طرح ممکن ہے کہ نئے ادارے قائم کیے جائیں. ہماری کمیٹی نے پرزور اپیل کی ہے، گورنمنٹ کے سامنے سفارش کی ہے کہ نئے اداروں کو کھولنے میں جو رجسٹریشن میں دشواری ہوتی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. مسلمانوں کو جو رہائشی دشواریاں ہیں، جہاں جہاں پہ نئی تعمیرات ہو رہی ہیں اس میں ان کی نمائندگی نہیں ہے. جہاں پہ وہ لینا بھی چاہتے ہیں، ایک تو مالی طور پہ وہ پیچھے ہیں اور کمزور ہیں، لہذا ان کو دشواری ہے، اس لیے ان کو بینک سے لون نہیں ملتا. اس کا تجزیہ کرنے کے بعد ہماری کمیٹی نے پرزور اپیل کی ہے کہ جہاں پر بھی اس طرح کی درخواستیں ہیں بینکوں کو کہا جائے
اور کئی جگہوں کے اوپر ہماری کمیٹی گئی، وہاں پہ ہم نے بینک کے بہت سارے لوگوں سے باقاعدہ رابطہ قائم کیا، اور اس رابطے کے بعد اب یہ امید کی جاتی ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے کچھ احکام ہوں گے جس میں کہ لوگوں کو باقاعدہ جو ہے وہ فراہم کیا جائے، جو بھی وہ قرضہ جات لینا چاہیں وہ ان کو دیا جائے۔ لیکن سب سے زیادہ جو چیز قابل فکر ہے، لمحہ فکریہ یہ ہے کہ تعلیم میں وہ بہت پیچھے ہیں۔ مسلمان اس وقت جو ہے مشکل سے ہمارے یہاں مہاراشٹرا میں 2% لوگ جو ہیں وہ گریجویشن کی طرف پوری تعلیم سے جا پاتے ہیں، اور بہت مشکل سے ان کو داخلے مل رہے ہیں۔ اس لیے ابھی ایک تجویز یہاں تھی ہماری اسٹیٹ کے پاس کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی یہاں اپنا ایک ادارہ قائم کرے، جس کو یہ لوگ اپنا تعلیمی سینٹر کہہ رہے ہیں۔ تو اس کے لیے مہاراشٹرا گورنمنٹ نے، جس میں ہمارے منارٹیز کے منسٹر بہت انہوں نے پہل کی اور بہت ہی کوشاں رہے، وہ اورنگ آباد میں انہوں نے وہ سینٹر کے لیے کافی بڑی زمین، تقریباً میرا خیال ہے 200 ایکڑ کے قریب ہے، وہ انہوں نے تجویز کی ہے، اور اس کے مزید ڈیٹیل جو ہیں وہ ہمارے منارٹی منسٹر یہاں موجود ہیں، وہ بھی اگر دے دیں تو بہت اچھا ہوگا، تاکہ وہ زمین جو ہے وہ اس کے اوپر کام شروع ہو جائے۔ ہمارے یہاں جو بہت کافی انکروچمنٹ، مداخلت ہوئی ہے، جو یہ ہیں ہمارے اوقاف کی جو زمینیں ہیں، جہاں پہ بہت سی جگہوں کے اوپر تو مساجد کی جو زمین ہے ان کے اوپر بھی لوگ قابض ہو گئے ہیں، لیکن قبرستان کے اوپر خاص طور سے بہت سخت لوگوں کو شکایت ہے، اور اس وقت بہت جگہ قبرستان کی کمی محسوس ہو رہی ہے۔ ہماری کمیٹی نے بھی اس سلسلے میں بہت زیادہ پرزور اس کا تجزیہ کرنے کے بعد اس کو لکھا ہے کہ مسلمانوں کی دلجوئی ہی نہیں بلکہ ان کی اپنی بقا کے لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں کی طرف ریاستی سرکار دھیان دے اور ان کو آگے بڑھنے کا موقع ملے۔ مسلمان اس طریقے سے پیچھے رہ گئے ہیں، ان کو کسی نہ کسی طریقے سے آگے لانا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جو ملازمتیں ہیں ان میں ہمارے یہاں قریب 11% مسلمان ہیں اسٹیٹ میں، اور اس کے مقابلے میں بہت کم ان کی تعداد ہے جو کہ ہمارے گورنمنٹ سروس میں ہیں، 4.2% لوگ ہیں۔ سملرلی پولیس کے جو جگہ ہیں، پولیس میں بھی 4% سے زیادہ، 4.3%۔ ہماری جو کمیٹی تھی اس کو نے جو تجزیہ کیا، اس میں جو اعداد و شمار سامنے آئے وہ بہت ہی سمجھیے دل دہلانے والے ہیں، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ تعلیم کا معیار اونچا ہو، زیادہ سے زیادہ مسلمان بچے گریجویشن کی طرف جائیں، ٹیکنیکل ایجوکیشن حاصل کریں، اور اس کے بعد ان امتحانات میں بیٹھیں۔ امتحانات میں بیٹھنے کے لیے بھی کچھ سہولتیں درکار ہیں، اور سرکار اس کی طرف توجہ دے رہی ہے، لیکن بہت ضروری ہے کہ کچھ یہاں پہ تحفظات کا ذکر ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ تحفظات بظاہر تو اس کے لیے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ تحفظات جو ہیں وہ کسی حد تک ضروری بھی ہوتے ہیں، اور سرکار کا رجحان بہت کافی ہے اس کی طرف۔ ہماری کمیٹی نے بہت کافی غور کر کے اس بارے میں کافی کچھ لکھا ہے، اور اس کی جو جوازیت ہے وہ اس لیے نہیں کہ کسی سے کا حق لیا جانا چاہتے ہیں، بٹ جو حق تلفیاں ہو گئی ہیں، مثلا جو شیڈیول کاسٹ میں مسلمان آ سکتے تھے، اس میں کرسچن بھائی بھی جو ہیں وہ آ سکتے ہیں، جن لوگوں نے کہ اپنا آبائی پیشہ ختم نہیں کیا، لیکن بہرحال وہ مذہبی اعتبار سے دوسرے فرقے میں آ گئے ہیں، تو ان کا جو ریزرویشن ہے وہ 1950 سے ہی نہیں ہوا ہے۔ اس میں مہاراشٹرا گورنمنٹ ضرور کچھ نہ کچھ کوشش کر سکتی ہے اس وقت، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ان پرآشوب حالات میں پرانی دشواریوں کو دور کرنا اور جو پرانی کمیاں رہ گئی ہیں، یہ ایک مشکل کام ضرور ہے، لیکن چونکہ مہاراشٹرا گورنمنٹ نے پہل کی ہوئی ہے، اور سچر کمیٹی کے بعد پورے ملک میں یہ اکیلی ریاست ہے جس نے ایک کمیٹی کو تشکیل دیا تھا، مجھے پورا یقین ہے کہ ہماری جو سرکار ہے اور عارف نسیم خان صاحب
کی جو جوش اور ولولہ اور جو ان کے دل کی آواز ہے کہ مسلمان آگے بڑھیں، تو جو یہ حق تلفیاں ہیں ان کو یہ دور کروائیں گے یقیناً، اور گورنمنٹ اس سمت میں کارروائی کرے گی۔ ہم نے وہ تحفظات کا ذکر باتفاق رائے اس میں لکھا ہے، اور ہماری رپورٹ کے اندر یہ بات شامل ہے اس کے ضمیمے میں۔ اسی طریقے سے یہاں پہ مسلمانوں کو بہت دنوں سے یہ شکایت چل رہی ہے کہ ان کا ایک بڑا قدیمی ادارہ ہے جو کہ ان کے سپرد ہونا چاہیے تھا اور ان کو وہ نہیں مل سکا ہے، لیکن ہم نے اس کا تجزیہ کیا ہے اور ہم نے یہ سفارش کی ہے کہ اس کو سرکار کے ساتھ کورٹ کی الجھنوں سے بھی سلجھایا جائے، نکال لیا جائے، اور اگر ایک کوئی مسلمانوں کی کوئی کمیٹی بنائی جائے اور اس کمیٹی کے سپرد کر دیا جائے، یا انجمن اسلام ہے یا اور بھی بہت سی انجمنیں ہیں، ان لوگوں کی قیادت میں اس جگہ کو دیا جا سکتا ہے۔ ایک اور مسئلہ ہے یہاں پہ یہ حج ہاؤس کا، یہ مسلمانوں کے پیسے سے بنا ہوا ہے، اور اس میں سرکار کی اس زمانے میں پتہ نہیں کیوں ان کی کوئی مدد نہیں رہی ہے، لیکن اب حج ہاؤس یہاں پہ قائم ہو گیا تھا اور اس میں حج کمیٹی کے جو سیکٹری وغیرہ ہوتے تھے وہ اس میں رہتے تھے۔ اب اس کی افادیت نہیں رہی ہے اتنی زیادہ، وہ اس لیے نہیں رہی ہے کہ اب لوگ ایئر سے زیادہ تر جاتے ہیں، ہوائی جہاز سے، لہذا یہ حج ہاؤس جو ہے یہ کسی بھی قیمت پہ یہ مسلمانوں کے سپرد ہونا چاہیے، اور اس کے لیے بہت سی تجاویز ہماری کمیٹی کی سفارشوں میں ہیں، شامل ہیں۔ مجھے یہ جان کر کے بیحد خوشی ہوئی ہے، اور میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ سرکار نے ایک ایکشن ٹیکن رپورٹ جو ہے اس کے لیے ایک کمیٹی بنائی ہے، اور وہ کمیٹی اب ہماری رپورٹ بھی ابھی نومبر میں ہم نے دی تھی۔ اب آپ جانتے ہیں کہ اس میں بہت سی منہ شگافیاں اور دشواریاں ہیں، لہذا ان کو دیکھ کر کے اگر سرکار اس سمت میں جلد کچھ کارروائی کرے گی، جس کی مجھے پوری امید ہے، تو اردو اکیڈمی ہے، مسلمانوں کے جو اور ادارے چلے ہوئے ہیں، یہاں بہت بڑی جو یہ تھیں ہماری یونیورسٹیز وغیرہ، اس میں مسلمان بچوں کی تعداد بہت کم ہے، لہذا ہماری جو سفارشیں ہیں ان میں ان کے لیے تحفظات ریزرویشن کے لیے ہم نے 8% اس میں ریکمنڈ کیا ہے۔ اب اس کو دیکھنا پڑے گا کہ اس میں بہت سے سپریم کورٹ کے ججمنٹس ہیں، بہت سی چیزیں ہیں، لیکن ان سب کے پیش نظر یہ بات منظر عام پہ آئی ہوئی ہے کہ مسلمان بھی آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور جب وہ آگے بڑھ رہے ہیں تو اس کمیٹی کی ریکمنڈیشن کے اوپر جو چیزیں مان لی جائیں اور اس کی سفارشات پہ اگر عمل پیرا ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان جو عقب ماندہ ہیں، اس وقت جو پیچھے رہ گئے ہیں، یہاں کی سرکاری ملازمتوں میں ان کا شمار بہت کم ہے ہی نہیں، 4.2%، 4.3، یہ بڑھ کر کے آئندہ آنے والے سالوں میں یہ کئی گنا ہو جائیں گی، لیکن اس سب کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہمارے مسلمان بچے جو ہیں، خاص طور سے نوجوان، وہ کردار سازی، اخلاقیات کی طرف، قرآن حکیم کی تعلیم میں اور جو اسلامیات ہیں اس سے اپنے کو بے بہرا نہ رکھتے ہوئے آگے بڑھیں۔ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ مسلمان جو اس وقت جیلوں میں ہیں وہ تقریباً 32% وہ لوگ ہیں، جبکہ ان کی پوری آبادی یہاں پہ 10 سے 11% ہے۔ تو یہ امر بہت ہی سمجھیے کہ لمحہ فکریہ ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے۔ اس میں یہ ضرور ہے کہ ان کو بہت سی سہولیات مہیا ہونی چاہیے جو ان کو نہیں مل پاتی ہیں، اس میں انڈر ٹرائلز بہت سے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی ہماری کمیٹی نے بہت ہی تفصیلی ریکمنڈیشنز دی ہیں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ بہت جلد اس کے اوپر ایک دو منٹ میں بات کرتا ہوں۔ اس وقت بہت ہے اور کم ہے، وقت کی کمی، اور بہت سارے مقرر ہیں جو آپ لوگوں کے سامنے بڑی مفید باتیں رکھیں گے، تو میں اپنی بات کے اختتام سے پہلے یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو ناانصافیاں، حق تلفیاں ہو گئی ہیں، ان کا ازالہ کرنے کے لیے کم سے کم ہماری اس سرکار نے یہ پورے ملک میں
مہاراشٹر کی واحد سرکار ہے جس نے یہ کمیٹی قائم کی اور یہ کہا کہ جو سچر کمیٹی کا یہ کہنا ہے اس کا ازالہ کیا جائے اور مسلمانوں کو ترقی کے لیے ترقی سے ہمکنار کیا جائے. تو اس کے اوپر اب عمل کے لیے میں سمجھتا ہوں، دیکھیے اس سے ظاہر ہو رہا ہے، ہمارے مائنورٹیز منسٹر یہاں موجود ہیں اور ہمارے جو امین پٹیل صاحب بھی یہاں پر ہیں اور ابو عاصم اعظمی صاحب تشریف فرما ہیں. یہ ابو عاصم اعظمی صاحب بہت ہی اس میں انہماک کے ساتھ زور دیتے رہے ہیں. میں جب گوونڈی وغیرہ گیا ہوں تو وہاں میں نے دیکھا کہ ان کا آفس کے لوگ میرے ساتھ آ گئے اور میرے ساتھ جا کر کے انہوں نے وہ جگہوں کا معائنہ کروایا جہاں پر کہ نہ تو بیت الخلاء ہے، نہ نہانے کی کوئی سہولت ہے، بلکہ ایک بہت ہی چھوٹے چھوٹے مکانات میں لوگ رہ رہے ہیں. ہماری کمیٹی نے بہت اچھی طریقے سے اس کا جائزہ لے کر کے اور بہت ہی سمجھیے کہ قابل عمل تجاویز اس کے اندر ڈالی ہیں اس رپورٹ میں، کہ اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جہاں جہاں پر بھی بلڈنگز ہوں وہاں پہ ایک سرٹن پرسنٹیج اس کے لیے مقرر کر دیا جائے کہ صاحب اتنا اس کو دینا پڑے گا. تو آپ جانتے ہیں میں نے پہلے ہی کردار سازی کی طرف آپ کا ذہن مبذول کرایا تھا. اتنی بڑی شخصیت، تاریخ ساز شخصیت یہاں پہ مولانا ارشد مدنی صاحب اور ان کے جتنے بھی رفقائے کار ہیں، ان لوگوں کا کردار جو ہے وہی اصلاح کی طرف ہمارے نوجوانوں کو لے جا سکتا ہے. تو آپ جانتے ہیں راز ہے تقدیر جہان تگ و تاز، اور جوش کردار سے کھل جاتے ہیں تقدیر کے راز. یہ ڈاکٹر اقبال نے نیپولین کے قبر کے اوپر لکھا تھا. وہ وہاں گئے، جہاں جہاں بھی مسلمان تو ہر طرف جاتا ہے علم کی شمع سے روشنی حاصل کرنے کے لیے. کوئی بزم ہو یا انجمن، یہ شعار اپنا قدیم ہے، جہاں روشنی کی کمی ملی وہیں ایک چراغ جلا دیا. تو مجھے پورا یقین ہے کہ آپ لوگ آج یہاں سے جو مولانا کے ساتھ جو آپ درس حاصل کریں گے اور ان کی تعلیمات جو ہیں، یہ ہمارے یہاں کے جو افق کے اوپر کچھ دھندلا پن دکھلائی دے رہا ہے، یہ نور کی روشنی سے شاداب ہو جائے گا. اور ہم لوگوں کا جو یہ وطن ہے اس میں مسلمان بھرپور حصہ لیں گے. ہمارے نوجوانوں کی جو غم اور محرومیاں ہیں وہ جلد از جلد دور ہوں گی، اور ہم لوگ ہمہ تن اپنے ملک اور قوم کی خدمت، جس کا جذبہ آپ لوگوں کے اندر ہے، اس کے تحت آگے بڑھیں گے. بہت بہت شکریہ. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں مولانا مستقیم اعظمی صاحب اور رعین صاحب اور تمام اراکین کا میں شکریہ ادا کر سکوں، جنہوں نے اتنا زیادہ وقت، قیمتی وقت، اور مولانا کی قیادت میں آپ تو ان کو سننے کے لیے آئیں، لیکن مولانا ارشد مدنی پہلے بھی بہت میری طرف ملتفت رہے ہیں. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں شکریہ ادا کروں، لیکن میں بے حد مشکور ہوں آپ سب کا. بہت بہت شکریہ. محترم بزرگوں اور دوستوں، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ حضرات اپنی مراد کو پہنچیں. جس ذات گرامی کے خطاب عالی کو سننے کے لیے آپ حضرات پورے مہاراشٹر سے اور پورے صوبے کے چپے چپے سے اپنا آرام راحت قربان کر کے یہاں تشریف لائے ہیں، وہ ذات عالی عن قریب ہی آپ کے درمیان تشریف لانے والی ہے. مجھے یہ پورا احساس ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد جو نادیڑ سے لے کر کے اور مراٹھواڑہ اور اس کے بعد مغربی مہاراشٹر اور ودربھ کے علاقے سے پوری رات جاگ کر بسوں میں سفر کرتی ہوئی یہاں تک پہنچی ہے اور پورے دن انہیں آرام نہیں ملا ہے. وہ حضرت کا خطاب عالی سننے کے لیے بے چین اور بے قرار ہے. میں بہت جلد حضرت سے درخواست کرنے والا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں حضرت سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ حضرت ہم نے آج کے اس مجمع کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور اس مجمع کو ہم نے یہ بتایا ہے کہ وطن سے محبت،
ایمان کی علامت ہے. وطن کی حفاظت، وطن کو خارجی اور داخلی دشمنوں سے بچانے کے لیے کوشش سیرت نبوی کا ایک درخشاں باب ہے، اور جمہوریت کا تحفظ اس ملک کا تحفظ ہے. جمہوریت میں اس ملک کی زندگی ہے، فرقہ پرستی میں اس ملک کی موت ہے. جمہوریت نے ہی اس ملک کو جوڑ کے رکھا ہے، فرقہ پرستی نے اس ملک کو توڑا تھا، اور اگر کبھی یہ ملک ٹوٹا تو فرقہ پرستی ہی کی بنیاد پر ٹوٹے گا. حضرت، میں آپ ہی کے الفاظ میں اس